تو ہم اپنے پہلے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں، علی محمد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما۔ بہت شکریہ علی صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ تو جناب آپٹکس جو ہیں بڑے مثبت تھے، اچھی بڑی مثبت باتیں بھی ہوئی، لیکن اگر حقیقت پسندانہ طور پہ دیکھا جائے تو آپ کو ان مذاکرات سے کیا امیدیں ہیں؟ کیا ان کے نتیجے میں عمران خان اور جو دیگر سیاسی قیدی ہیں واقعی رہا ہو جائیں گے؟ بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے ناظرین کو نیا سال مبارک۔ جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کے اہل خانہ کو بھی۔ جی مہربانی۔ میں ہمیشہ مشکل سے مشکل حالات میں پر امید رہنے والا آدمی ہوں، کبھی کبھی شاید ضرورت سے زیادہ پر امید رہتا ہوں، لیکن امید پہ ہی جو ہے وہ دنیا قائم ہے، کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں ان حالات میں جب اتنا زیادہ بیڈ بلڈ ہے، انگریزی کا یہ لفظ شاید بہت بہترین طریقے سے اس کی عکاسی کرتا ہے، بیڈ بلڈ ہے دونوں طرف ایک دوسرے کے بارے میں، ان حالات میں یہ اس طرح کی گفتگو ہونا اور اس کو ایک پازیٹیو نوٹ پہ فی الحال اگلی میٹنگ تک رکھنا، یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے، خاص کر جو جس فضا میں ہو رہی ہے، کیونکہ دونوں طرف کی جو کمیٹی ممبران ہیں میرے خیال میں وہ کافی احتیاط سے کام لے رہے ہیں، تو دیٹ از ریئلی گڈ، اچھی ابتدا ہے۔ ہماری دعائیں اور ہماری سپورٹ ان کے ساتھ۔ اچھا چلیں، دعائیں ہونا اور مطلب خواہشات ہونا اپنی جگہ، لیکن آپ ہی کی پارٹی کے رہنما کہا کرتے تھے بھی کوئی زیادہ پرانی بات نہیں کہ بڑی بے اختیار حکومت ہے اور یہ کوئی فیصلے نہیں کر پائے گی۔ لیکن پسندانہ اگر اعتبار سے دیکھا جائے، آپ سمجھتے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں واقعی عمران خان رہا ہو جائیں گے، واقعی جو ہے کمیشن بن جائے گا، یا آپ سمجھتے کہ یہ مذاکرات ابھی ڈریگ کیے جائیں گے؟ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے؟ جی عامر صاحب، میں نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ ضرور کئی دفعہ جب محترم عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، باہر آ کے ہمیشہ یہ بات کی ہے، میں نے کبھی بھی عمران خان صاحب کو مذاکرات کے حوالے سے منفی نہیں پایا، لیکن یہ ضرور تھا کہ جب بھی ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے یہ بات ضرور کی کہ مذاکرات اگر ہوں تو میننگ فل ہوں، اس حد تک کہ 15 نومبر کو جب یہ ہمارا احتجاج 24 والا تھا، 15 نومبر کو جب میں ان سے ملا تو ان سے میں نے پوچھا، اور اس ملاقات میں اتفاق سے بیرسٹر گوہر چیئرمین اور سیکرٹری جنرل محترم سلمان اکرم راجہ صاحب بھی موجود تھے، میں نے ان سے ویسی حفظ ما تقدم کے طور پہ پوچھا کہ اگر حکومت کی طرف سے ہماری سینئر قیادت سے کوئی رابطہ ہوتا ہے، دونوں کی طرف میں نے اشارتاً بات کی، یا کوئی بھی اور سینئر قیادت جیسے عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، یا شبلی فراز صاحب سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، یا اسد قیصر صاحب سابق سپیکر صاحب ہیں، تو کیا ان سے بات کی جائے؟ تو خان صاحب نے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں، بات میرے سے ڈائریکٹ کی جائے۔ تو وہاں سے یہ مذاکرات کا دروازہ پہلی بار کھلا۔ اس کے بعد سی ایم کے پی خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر صاحب ایک مذاکراتی عمل میں شامل ہوئے، پھر بیچ میں یہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا جس کی وجہ سے وہ تعطل کا شکار ہوا، اب دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور پراپر کمیٹی فارم میں شروع ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا آپ پر امید ہیں؟ جی میں پر امید ہوں۔ مجھے توقع ہے کہ عمران خان صاحب کی جو غلط اسیری ہے، جو سیاسی وہ قیدی ہیں، ان کی اسیری بھی ختم ہو، باقی اسیران بھی باہر آئیں، جس طرح آج کچھ لوگوں کی سزائیں جو ہے وہ سنہیں معاف ہوئی ہیں۔ میں نے اس کو ابھی تفصیلاً تو نہیں دیکھا کہ کیا وہ انڈر گون ہیں یا ان کو واقعی معاف کیا گیا ہے، اگر انسٹنٹلی باہر وہ آئے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن بہرحال ان کو واپس آنا ہی وہ تو آئی ایس پی آر کے سٹیٹمنٹ آ گیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذاکرات کی میز سجنے سے چند گھنٹے پہلے آئی ایس پی آر کا یہ جو سٹیٹمنٹ آیا تو ایک طرح کا بڑا مثبت اشارہ ہے۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس پوری مطلب ہے جو اعلان ہوا اور جس طرح سے اعلان کیا گیا، اس میں بھی کوئی امید ہے مذاکرات کے حوالے سے؟ جی آج پارلیمنٹ ہاؤس میں قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کی ایک میٹنگ ہوئی جس کو صاحبزادہ حامد رضا صاحب چیئر کرتے ہیں، وہیں یہ سوال میٹنگ کے بعد میرے سے ہوا۔ میٹنگ میں ہم نے ایک نقطہ میں نے اٹھایا بھی، میرے خیال میں بڑا اہم تھا، کہ جو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہیں، اور اس وقت تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کچھ لوگوں کی سزائیں معاف ہوئی ہیں، میں نے یہ نقطہ وہاں اٹھایا کہ جو ملٹری کورٹ سے سویلین کو سزائیں ملی ہیں، اس کو سامنے ہیومن رائٹس منسٹری کے لوگ ہمارے محترم افسران بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ لوگ اس کو دنیا میں کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ ہم بہرحال جتنا بھی اس وقت ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کی سچویشن میں ہیں، لیکن ہم ایک جمہوری ملک ہیں جہاں ایک آئین ہے، جہاں ایک ڈیموکریسی ہے، جس طرح بھی ہے،
تو دنیا میں ہم سگنیٹری ہیں، ہم نے دستخط کیے ہوئے ہیں، یونائٹڈ نیشنز میں کیے ہوئے ہیں، یورپین یونین میں کیے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل کووننٹس ہیں ہمارے، آئی سی جے کے ہم ممبر ہیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اور انٹرنیشنل کورٹ آف ہیومن رائٹس، سب کے ہم ممبر ہیں. تو وہاں کیسے ہم جی ایس پی پلس ہمیں ملا ہوا ہے کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ نمبر 1. نمبر 2، جو میسیکر ہوا ہے ڈی چوک میں، تو وہ اس کا کیا کریں گے؟ یہ جو لوگ یہاں فوت ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، کچھ تو ہوئے ہیں، اس میں ڈفرنس ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف سے نمبر ہائی ہوگا، حکومت کہے گی نہیں کم ہے. یہ کہنا ہے کہ نہیں ہوئے وہ تو غلط ہے، لوگ تو فوت ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں. اس کا کیا کریں گے؟ اس کی لیگل پروسیڈنگ ہونی چاہیے. تو ان حالات میں یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو قیدی رہا ہوئے ہیں، میرے خیال میں میں نے وہاں بھی کہا اور آپ کے پروگرام میں بھی کہہ رہا ہوں، پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی میں نے یہ بات کی کہ ہم اس کو، میں کم از کم میں اپنی حد تک اس کو خوش آئند سمجھتا ہوں. یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک فضا جو میں بڑے دنوں سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ ان مذاکرات کی فضا بنائیں. یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پچھلی پریس ٹاک ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے فضا سخت ہوئی ہے، اس سے دونوں طرف ٹیمپریچرز اور بڑے تھے. یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جو اچھا کام ہے اس کو اچھا کہنا چاہیے. اور باقی 47 افراد کی بھی جو اپیلز ہیں، اس پہ ہم نے اعتراض کیا. میں کہہ رہا ہوں باقی 47 افراد کی بھی جو اپیلز ہیں وہ کنسیڈر ہو رہی ہیں، لیکن سمجھوں کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا، یہ اس میں بیرونی جو تھا فیکٹر زیادہ اس میں انوالو تھا، بیرونی دباؤ تھا جس کی وجہ سے کیا گیا 19 افراد کو جو چھوڑا گیا. عامر زیاد صاحب، حق بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ بیرونی دباؤ ہے یا نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ بیرونی دباؤ کی وجہ سے ہوا ہوگا، نہ ہونا چاہیے. اگر بیرونی دباؤ کی وجہ سے ہوا ہے کوئی اچھی بات کر دباؤ نہیں، ایکسٹرنل فیکٹر خود جو آپ بیان کر رہے تھے کہ جی ہمیں جی ایس پی پلس کا ہمارا معاملہ ہے، ہم نے دستخط کیے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ دفاع کرنا بقول آپ کے کہ مشکل ہوتا. تو اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی کنسیڈریشن ہوگا، حکومت کو بھی، کہ جی یہاں پر ذرا سا ہمارا ایک لوز اینڈ ہے، اس کو اس کو باندھ دیا جائے، ختم کر دیا جائے. جی اگر اس کنسیڈریشن کے ساتھ انہوں نے، یہ بھی ایک فیکٹر ہے تو اچھی بات ہے، لیکن وہ انٹرنل کنسیڈریشن ہے. باہر سے کسی پریشر کے بعد کچھ ہونے کہ میں کم از کم میں حق میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں ہمارا ملک اس صورتحال میں ہے کہ ہمیں وہ بالغ نظری ہونی چاہیے کہ ہم اپنے مسائل آپس میں بیٹھ کے حل کر سکیں. اور جس طرح آج یہ لوگ بیٹھے ہیں، تو اگر ایک اچھی ابتدا ہوئی ہے، میرے خیال میں ہمیں اچھی سوچ رکھنی چاہیے. لیٹس پرے کہ جلد ہی عمران خان صاحب نکلیں. میری تو یہ امید تھی کہ 2024 میں عمران خان صاحب نکل آئیں گے اور ایک نیا سال ایک نئی امید کے ساتھ ہم شروع کریں گے. حکومت کے پاس، ریاستی اداروں کے پاس بہت ان لمیٹڈ پاورز ہوتے ہیں، خاص کر ہمارے جیسے ملک میں ہونے نہیں چاہیے لیکن یہ ہوتے ہیں. امریکہ جیسے ملک میں بھی ہوتے ہیں. یہ ایسی خام خیالی ہے، یو کے میں بھی ہوتے ہیں، بڑے پاورز ہوتے ہیں. اگر وہ ان کو انچیکڈ یوز کرنا چاہیں تو بڑی مشکل سے آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں. حالانکہ ہمیں ایسے چیکس لگانے چاہیے. یہ ان کی بھی مفاد میں ہوتا ہے. یہ اداروں پہ تھوڑا چیک اگر ہو تو اس سے ان کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے، کیونکہ جہاں اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو وہاں پرفارمنس کا لیول نیچے جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو بھی اس وقت صورتحال ہے، اس میں ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جلد باہر نکلیں اور ان پہ جو مزید کیسز نہ بنے. کیونکہ دیکھیے، میں نے جو انفیٹرڈ پاورز کی اور ان لمیٹڈ پاورز کی بات کی ہے، اس کا میں خود شکار رہا ہوں. مجھے اس کا اندازہ ہے کہ ہائی کورٹ سے تو اوپر کوئی عدالت نہیں ہے نا. وہ تو سپریم کورٹ تو بعض چیزوں میں جاتے ہیں. ہائی کورٹ تو بہت بڑی عدالت ہوتی ہے. یہ بتائیے 3 ہائی کورٹیں، جی میں ایک بات میں کر رہا ہوں، 3 ہائی کورٹیں میرے کیسز میں انوالو ہوئی. لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت ملتی تھی پنڈی کے ڈپٹی کمشنر صاحب علی محمد کو اندر. اسلام آباد ہائی کورٹ سے اجازت ملتی تھی اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر علی محمد کو اندر. پشاور ہائی کورٹ سے رہائی ملتی تھی، وہ پھر اندر. تو اگر یہ والا آپ نے کرنا ہے، عمران خان صاحب کی آپ نے بات کی نا، اس لیے میں نے ایک ایگزامپل سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اگر عمران خان صاحب پہ مزید کیسز نہیں بنتے تو موجودہ کیسز میں تو کوئی رائے نہیں گیا. سائفر ختم ہو گیا، عدت ختم ہو گیا، توشہ خانہ 1 ختم ہو گیا، 2 میں ان کی بیل ڈیو ہے. تو اگر مزید کیسز نہیں بناتے تو خان صاحب کین بی آؤٹ. آپ کی امید ہے اپنی جگہ. آپ کے خیال میں یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کو آپ لوگوں نے اوپن اینڈڈ رکھا ہوا ہے؟ کتنے دن دیں گے آپ ان مذاکرات کو؟ جیسے کل آپ کے ایک اور ساتھی آئے ہوئے تو انہوں نے کہا جی 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن ہے، اس سے پہلے ان میں کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے. کیا اسی قسم کی کوئی ڈیڈ لائن ہے ذہن میں آپ لوگوں کے؟ 31 جنوری کی بات آئی ہے، لیکن میرے خیال میں 31 جنوری بھی بہت کافی ٹائم ہے. اس میں یہ جو ابھی ہفتے کی ڈیٹ انہوں نے پھر ڈالی ہے، پچھلی ڈیٹ 10 دنوں کی ڈالی تھی. تو بس یہ ایک میری ریزرویشن ہے، باقی کوئی ریزرویشن فی الحال نہیں ہے. میری ریزرویشن یہی ہے، تشویش یہی ہے کہ اس سے اب دیوانی مقدمہ نہ بنائیں، تاریخوں پہ تاریخیں نہ دیں.
کمیٹی بیٹھی ہے. مگر اس مرتبہ دیر تو پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئی نا, آپ لوگوں کو تحریری طور پہ چارٹر ڈیمانڈ جو تھا لانا چاہیے تھا, بقول وہ آیا نہیں ہے, اور وہی دو مطالبات ہیں آپ لوگوں کی طرف سے جب تک سامنے آئے, تو مزید کیا ہو سکتا ہے اس چارٹر ڈیمانڈ میں؟ میرے خیال میں ایمرجنسی ٹائمز ایمرجنسی میجرز کے متقاضی ہوتے ہیں, اور اس وقت ملک کو اس صورتحال سے دیکھیں, اگر گھر کو آگ لگ رہی ہو, آپ ایک بالٹی پانی ڈال کے پھر سو کے پھر دوسری کے لیے پھر نہیں جاتے, آپ مسلسل لگے رہتے ہیں. میرے خیال میں وقت تھوڑا ان کو کم کرنا چاہیے. ابھی بھی اگر مناسب سمجھتے ہیں, ان کے پاس اختیار ہے, 2-3 دن بعد پھر بلا سکتے ہیں. ہفتے کی ڈیٹ میرے خیال میں زیادہ ہے. خان صاحب سے اگر ملنا ہے تو خان صاحب سے کل صبح ہماری ٹیم مل سکتی ہے. اگر کسی نے میاں صاحب سے یا زرداری صاحب سے ملنا ہے تو آج رات مل لیں. وہ تو کسی جیل میں نہیں ہے, وہ تو سرکار کے اس میں ہے, محلوں میں بیٹھے ہیں. تو جب 26ویں آئینی ترمیم پہ آپ پوری رات میٹنگز کرتے تھے, اب کیا امر مانے ہے؟ اچھا, یہ جو آپ نے زرداری صاحب کا نام لیا, نواز شریف صاحب کا نام لیا, اور عمران خان تو خیر جیل میں ہے, نون لیگ کے بھی ایک رہنما نے یہ بات کی, پھر آپ نے بھی غالباً کل کسی پروگرام میں یہ کہا کہ تینوں بیٹھ جائیں, رہنما عمران خان, نواز شریف اور میں نے قومی اسمبلی میں بھی یہ بات کی ہے. جی, آن دا فلور آف اسمبلی میں بھی آپ نے یہ بات کی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو بیٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, عمران خان کیا راضی ہو جائیں گے؟ اب تک انہوں نے بڑا سخت موقف رکھا ہوا تھا اس حوالے سے. دیکھیں, میں خان صاحب سے آج بھی بیرسٹر گوہر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کمیٹی میٹنگ میں, تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی اس سب میں سے مجھے کیوں چن لیا گیا ہے کہ بالکل ہی خان صاحب سے ملاقات پہ میری پابندی ایک طرح سے ہے. جب میں جاتا ہوں مجھے واپس بھیج دیتے ہیں, اس وجہ سے میں ہفتے 10 دنوں سے گیا بھی نہیں اڈیالہ. تو اگر میری خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو میں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا. میں نے ان سے جتنی باتیں کی ہیں انہوں نے مانی. مذاکرات کے حوالے سے میں نے جتنی بات کی ہے, میں آپ کو میں کئی پروگراموں میں عامر ضیاء صاحب یہ بات کی ہے. 13 نومبر کو 15 کو میری آخری ملاقات ہوئی. 13 نومبر کو میں نے خان صاحب کو یہ مذاکرات کے حوالے سے بات کی تھی. 6 گھنٹے ان کے ساتھ میری ایک میٹنگ میں, ہم عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے, تو 6 گھنٹے بیٹھا ہوا تھا میں پروسیڈنگ کے دوران. ان کو میں نے یہ کہا کہ مذاکرات ہی کی ہے آپ کے نکلنے کی, اس کے ذریعے ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے. تو خان صاحب بات مانتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں مانتے. تو یہ بات میں ان سے کروں گا کہ دیکھیے آپ کی رہائی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. آئی تھنک اٹ از ویری مچ نیئر ناؤ. لیکن خان صاحب کی رہائی کے بعد اور اسیران کی رہائی کے بعد اور جوڈیشل کمیشنز جو 2 ہم مانگ رہے ہیں, میرے خیال میں ہمیں تیسرا بھی مانگنا چاہیے. یہ بھی بات میں کمیٹی کے سامنے بھی رکھوں گا کہ اپنے چارٹر ڈیمانڈ میں رکھیں. 8 فروری کے الیکشن کا جوڈیشل آڈٹ کیسے ہم سر پہ نظر کر سکتے ہیں. لیکن جو اس کے بعد دوسرے راؤنڈ میں سمجھتا ہوں اصل مذاکرات ہوں گے. اگر ہوئے, اگر یہ قوم خوش قسمت ہے, اگر ہماری نصیب میں مزید اندھیرے نہیں ہیں, تو میرے خیال میں یہ سینئر قیادت ان کو بیٹھنا چاہیے. پاکستان کی قوم کو اس آئین کے ساتھ اور اس ریاستی اداروں کے ساتھ اور پورے نظام کے ساتھ, قوم کے ساتھ ایک نیا عمرانی معاہدے کا وقت آ گیا ہے. عمرانی معاہدے سے مطلب عمران خان کا لفظ نہیں ہے, سوشل کانٹریکٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اگر اس ملک کو آئین سے چلانا ہے تو یہ جو چل رہا ہے یہ آج سے نہیں, سن 1988 سے ہائیبرڈ رجیم چل رہی ہے. نئے سوشل کانٹریکٹ کی بات یہ صرف آپ کی طرف سے نہیں, بہت پرانی خواہش ہے پاکستانی سیاستدانوں کی کہ نیا سوشل کانٹریکٹ. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات میں اتنا تعطل نہیں آنا چاہیے اور فوراً مذاکرات ہونے چاہیے, جتنا جلد مطلب ڈیلے نہ ہو, ٹریجڈی آف ڈیلے نہ بنے. آپ کو کوئی خدشات ہیں اس حوالے سے کیا کہ اگر لمبا ہوتا ہے مذاکرات کا پروسیس تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے, ہمارے پشتوں میں بھی کہتے ہیں اور آپ کی پنجاب سائڈ پہ بھی کہتے ہیں جی کہ اچھے کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے, اچھے کام میں جلدی کرنی چاہیے, نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے. بالکل. اور ہمارے ایک اور بھی ضرب المثل ہے پشتوں کی, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو تیار غلہ ہوتا ہے اناج, اس کے 100 دشمن ہوتے ہیں. تو ہر جگہ سپوائلرز ہر جگہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ سپوائلر کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کہاں خدشہ ہے کہ سپوائلر موجود ہیں؟ کن صفوں میں ہیں؟ آپ کی صفوں میں ہیں, حکومت کی صفوں میں ہیں؟ جس طرح 26 نومبر کی رات لوگ ڈی چوک پہ کچھ اوپر بیٹھے ہوئے تھے خطرناک سے, تو وہ خطرناک لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, سیاسی صفوں میں بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. اس لیے جب بھی سیاسی قوتیں آپس میں بیٹھتی ہیں, وہ سن 77 سے کہانی شروع ہے اور آج تک شروع ہے, تو میرے خیال میں اس بار ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہونی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بتدریج دور کرے. جتنا وہ دور ہوگی یقین کریں اتنی عزت ان کو ملے گی, عوام ان کو سرانکوں پہ بٹھائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی سیاستدان اور جو بھی ہمارے فیصلہ ساز ہیں وہ غلطی کریں تو کوئی نئی غلطی کریں, پرانی غلطیاں نہ دہرائیں, ہے نا. اچھا, لیکن یہاں پہ ایک اور سوال, جو میں اسی سوال پہ آتا ہوں جو آپ کی خواہش ہے کہ جی تینوں رہنما, زرداری صاحب ہو گئے,
نواز شریف صاحب ہو گئے، عمران خان، ایک ٹیبل پہ آپ بیٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں ان کو؟ عمران خان کی طرف سے کوئی مزاحمت اس پہ نہیں ہوگی، منع تو نہیں کریں گے؟ کیونکہ ہمیشہ لوگ اسی خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ جی عمران خان کے پاس ویٹو پاور ہے، اور پہلے بھی 2-3 مرتبہ ایسا موقع آیا کہ چیزیں طے ہو سکتی تھیں، لیکن عمران خان نے عین وقت کے اوپر منع کر دیا۔ جب آپ کی سپریم کورٹ کی ہدایت پہ مذاکرات ہوئے، عمران خان صاحب نے منع کر دی، اس کے بعد پھر جب دھرنا آپ لوگ دے رہے تھے تب ایک پیشکش آئی، منع کر دی گئی۔ تو اس مرتبہ بھی خدشہ تو لوگوں کا بے جا نہیں ہے۔ جی صاحب دیکھیے، ملک کے مفاد میں آپ بدترین دشمن سے بھی بیٹھتے ہیں، نریندر مودی جیسے آدمی سے بھی آپ کو بات کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ دیکھیے یاسر عرفات کو اسرائیل کے اس وقت کے صدر وزیر اعظم سے اس سے بات کرنی پڑی۔ تو یہاں تو کوئی اتنا کوئی خدا نخواستہ اس لیول کی مخاصمت تو نہیں ہے۔ پاکستان کے مفاد میں جو سینئر ترین قیادت ہے، کہ میں نے قومی اسمبلی کی فلور پہ کہا کہ سب سے پاپولر ہمارے لیڈر جناب عمران خان ہیں، سب سے زیادہ اگر عہدے کے لحاظ سے دیکھیں تو 3 بار کے وزیر اعظم وہ نواز شریف ہیں، تو ایک تجربہ کار آدمی ہیں، زرداری صاحب 2 بار صدر ہیں، تو یہ سارے اب سینئر لوگ ہیں۔ شاہ محمود صاحب سینئر آدمی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سینئر ترین سیاستدانوں میں اب شامل ہیں۔ میرے خیال میں دیکھیں، ہم ان کو دیکھ کے جوان ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، اب ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں۔ عامر زیاد صاحب، آخری بات، ایک آخری لائن، کہ کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ ان کے سامنے ہم جوان ہوئے ہیں اور اب ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں؟ تو یہ جو جنریشن ہے، یہ اب جمہوریت کی اس گاڑی کو ایک ٹریک پہ ڈالے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرے کہ دیکھیں جو بھی حکومت آتی ہے، کشمیر پالیسی ہو گئی، اسرائیل ہو گیا، انٹرنل سیکیورٹی پہ کوئی ڈراسٹک چینج نہیں لا سکتا، نہ لانے کی ضرورت ہے۔ صرف پرفارمنس پہ بات ہے کہ کون اچھا ملک گورن کر کے دے سکتا ہے، کون ایک اچھی سمارٹ گورننس دے سکتا ہے۔ یہ بتائیے گا علی محمد خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی اسٹیبلشمنٹ کا تذکرہ کیا، اسٹیبلشمنٹ سے کچھ معاملات آپ لوگوں کے کوورٹ پس پردہ کوئی بات چیت ہوئی ہے، کوئی وہاں سے مثبت اشارے ہیں کہ ظاہر حکومت بھی اگر کر رہی ہے آپ سے مذاکرات تو وہ لوگ آن بورڈ ہوں گے؟ جیسا مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کوئی ہماری طرف سے اگر بات کرے یا کر رہا ہے، لیکن ماضی میں جو ہوئے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے بات کرنے کے لیے دونوں طرف، who don't have their own access to grind، جن کا اپنا ذاتی کوئی مفاد نہ ہو، وہ صرف سب زلالی پرچم کے لیے آگے جائیں اور وہ بات کریں کہ پاکستان کے مفاد میں جو بھی ہو بات ہو، اور اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے اگر مخلص آدمی ہوگا جو بھی ہوگا، جس طرح اس کو اللہ کی مدد ہوگی، جو کہ اپنی چالاکی کرے گا، تو یہ یقین کیجئے چالاک آدمی جو ہے نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے، تو چالاک آدمی کی بڑی تباہی ہوتی ہے، لیکن یہ کچھ دنوں کے لیے وہ ان رہتا ہے، نہ خدا ہی ملا نہ مثال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بالکل صحیح بات ہے کہ چالاکیاں نہیں دکھانی چاہیے، وہ کہیں نا کہ نہ خدا ہی ملا نہ مثال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو جب بھی جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں، ہمارے سینئر سیاستدان ہیں، جب وہ بیٹھیں تو اپنے کہتے ہیں نا کہ خود غرضانہ جو ان کے مفادات ہیں ان کو پس پش ڈالیں، پاکستان کا سوچیں، پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کا سوچیں۔ تو یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ ایک اور بہت سینئر سیاستدان پاکستان عوام پارٹی کے رہنما محترم مفتاح اسماعیل صاحب ہوں گے، ان سے کچھ سیاست پہ بھی بات کریں گے اور معیشت پہ بھی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔